تدبر قرآن مفسر مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورت نمبر 1 الفاتحہ، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، کائنات کا رب۔ تفسیر: حمد کا ترجمہ عام طور پر قرآن مجید کے مترجموں نے تعریف کیا ہے، لیکن میں نے اس کا ترجمہ شکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ اس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے جس مفہوم کو ہم شکر کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ مثلاً وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا 43 آراف۔ انہوں نے کہا شکر کا سزاوار ہے اللہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 10 یونس۔ اور ان کی آخری صدا یہ ہوگی کہ شکر ہے اللہ کے لیے جو عالم کا رب ہے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق 39 ابراہیم۔ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ استعمالات کے لحاظ سے اگرچہ حمد کا لفظ شکر کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، شکر کا لفظ کسی کی صرف انہی خوبیوں اور انہی کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے جن کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہو۔ برعکس اس کے حمد ہر قسم کی خوبیوں اور ہر قسم کے کمالات کے اعتراف کے لیے عام ہے، خواہ ان کا کوئی فیض خود حمد کرنے والے کی ذات کو پہنچ رہا ہو یا نہ پہنچ رہا ہو۔ تاہم شکر کا مفہوم اس لفظ کا جزو غالب ہے۔ اس وجہ سے اس کے ترجمے کا پورا حق ادا کرنے کے لیے یا تو تعریف کے لفظ کے ساتھ شکر کا لفظ بھی ملانا ہوگا یا پھر شکر کے لفظ سے ہی اس کو تعبیر کرنا زیادہ مناسب رہے گا، تاکہ یہ سورہ جس احساس شکر اور جس جذبہ سپاس کی تعبیر ہے اس کا پورا اظہار ہو سکے۔ یہ اظہار صرف تعریف کے لفظ سے اچھی طرح نہیں ہوتا۔ آدمی تعریف کسی بھی اچھی چیز کی کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی اپنی ذات سے اس کا کوئی دور کبھی واسطہ نہ ہو، لیکن یہ سورہ ہماری فطرت کے جس جوش کا مظہر ہے وہ جوش ابھرا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت کے ان مشاہدات سے جن کا تعلق براہ راست ہماری ذات سے ہے۔ اگر یہ اچھی طرح واضح نہ ہو سکے تو اس سورے کی جو اصل روح ہے وہ واضح نہیں ہو سکے گی۔ شکر کے لفظ سے اس سورے کا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ، اس کی وضاحت آیت بسم اللہ کے تحت ہو چکی ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والے اور مالک و آقا کے آتے ہیں۔ یہ دوسرا مفہوم اگرچہ پہلے مفہوم ہی سے اس کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوا ہے، کیونکہ جو ذات پرورش کرنے والی ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مالک اور آقا بنے، لیکن یہ مفہوم اس لفظ پر ایسا غالب ہو چکا ہے کہ اس سے الگ ہو کر محض پرورش کرنے کے لیے اس کا استعمال باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید کے مخاطب اول کائنات کا خالق تو جیسا کہ آیت بسم اللہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے تنہا اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، لیکن رب انہوں نے اور بھی